السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، شاد اور آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ تو چلیے آج اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا رکوع نمبر 18 ہے سورہ البقرہ کا، اور تبدیلی قبلہ کا جو واقعہ ہے اس میں مختلف جہتوں سے پچھلے رکوع میں بیان کیا گیا، اور اس رکوع میں بھی اس کی ایک دو اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو آیا مبارکہ نمبر 148 ہے، اس سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے سمت ہے، مرکز ہے ایک، وجہتن جس طرح کہتے ہیں نا رخ کرنے کی جگہ ہے، توجہ کی سمت ہے، ٹھیک ہے، توجہ کی سمت ہے۔ وہ مولیھا، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں سبقت لو۔ توجہ کی تو سمت ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، یعنی قبلے سے مراد یہ ہے کہ تم توجہ اس طرف کر لو، رخ اس طرف کر لو، لیکن اصل چیز ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ اینا، جہاں کہیں، ما تکونو، تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، سب کے سب جہاں کہیں بھی موجود ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرما لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں، خرجتا، جہاں کہیں آپ نکلتے ہیں سفر میں، اب سفر میں بھی قبلہ کے مسائل ہیں نا بہت زیادہ۔ ومن حیث، جہاں سے جدھر سے بھی، خرجتا آپ نکلتے ہیں یعنی سفر کرتے ہیں، خرجتا فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ۔ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ واحد مذکر جو ہے حاضر کی ضمیر استعمال فرماتے ہوئے قیامت تک ہر آنے والے، ہر سننے والے، ہر مخاطب کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی سفر پر نکلو، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، آج سے مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنے کا حکم ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پس یہ تیاری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیار فرمایا اور آقا علیہ السلام کو امامت کے لیے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث، اور جہاں سے بھی، جدھر سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فولی، تو پھیر لیں، وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھر انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ حکم ارشاد فرمایا، تاکید یعنی کہ کی، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، تو پھیر لو۔ اب یہ جمع کی صیغہ استعمال ہو گیا، فولو، پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف، اللہ، تاکہ نہ یکونہ ہو، للناسی، لوگوں پر، للناسی، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی اعتراض، کوئی دلیل، یعنی لوگوں پر ویسے تو وہ مخالفت کریں گے، مخالفت ان کی حسد کی وجہ سے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر اعتراض ہونا تھا کہ یہ تو پچھلی کتابوں میں تو یہ قبلہ آیا کہ آپ کا قبلہ دوسرا ہوگا، تو وہ اعتراض کی گنجائش تھی۔ اب ایسا ہے کہ تمہارا مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے اوپر اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم، تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم ولعلکم تہتدون۔ اب دیکھیں جس کو نعمت ملتی ہے نا، جس کو بھی نعمت ملتی ہے اس سے حسد ضرور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حسد کی ایک ترجمانی کی ہے کہ ان سے نہ ڈرو کہ وہ کیا کہیں گے، مجھ سے ڈرو، میں نے تمہیں نعمت دینی ہے اور یہ میں نعمت تم پر پوری کر رہا ہوں، ولیتم نعمتی، تاکہ میں نعمت پوری کر دوں تم پر۔ نعمت کون سی؟ سب سے بڑی نعمت، اس امت کو درمیانی امت وسط کہا گیا، دوسروں پر گواہ بنایا گیا، اس امت کی جتنی شان رکھی گئی کہ انبیاء نے اس امتی ہونے کی دعائیں کی ہیں، تو پھر اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے۔ علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ، کما، اسی طرح، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، اب اتنی بڑی شان کے ساتھ ایک پیغمبر آپ میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بار بار اس کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، کما، جیسے، ارسلنا، اسی طرح ہم نے تم میں بھیجا، رسولا، ایک رسول، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، یعنی کہ کوئی اور اس کی جنس نہیں ہے، رسول ہیں، بشر ہیں، کوئی جن یا فرشتہ نہیں ہیں، اسی لیے تم میں سے بھیجا۔ اس کی جب ڈیٹیل میں آتے ہیں، تفسیر تشریح میں آتے ہیں تو بہت سارے نکات ہیں، اس کے پہلو ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ یا جن ہو تو وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتا، انسان ہی انسان کو درست طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ یتلو، تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں۔ اب آیتوں کی تلاوت ایک چیز ہے، میں آپ سے پچھلی دفعہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی تھی تو یہ چیز میں نے ایلیبوریٹ کی تھی کہ آیات پڑھنا تو ایک ہمارا بغیر ترجمے کو ہی ہم پڑھ دیتے ہیں ثواب کے
کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم عربی لوگ تو جانتے ہیں، ان کی تو زبان ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو عربی سے اردو میں ترجمہ کنورٹ کرنا پڑتا ہے، انگلش والوں کو انگلش میں کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اب ایک صرف آیتیں پڑھنا ہے، پھر اس کی سمجھ حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پھر اس سے نیکسٹ پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ اس کے باریک باریک نکات بھی سمجھاتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم، یعنی اسرار، ایسے معرفت کے اسرار جو ہر عام بندے کی کہتے ہیں ذہن میں بھی نہیں سما سکتے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، اور وہ معرفت کے راز تمہیں سکھاتے ہیں جو تم سب نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بے شک اس جیسی اور بھی آیات پھر آئیں گی، دوبارہ آئیں گی، کہ یہ آقا علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں سے شامل تھا کہ نہ صرف آیات کی تلاوت، پھر ان کو پڑھانا، سکھانا، سمجھانا، حکمت کے درس دینا، پھر اس سے بڑھ کر پاک کرنا دلوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اس رکوع کی، رکوع نمبر 18 کی، فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کا کیا معنی ہے؟ کہ میری ہر نعمت کی قدر کرنا۔ ذکر اور شکر دو ایسی ڈیفینیشنز ہیں کہ جس میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ آپ تسبیح اٹھا کر ہی روز کی اتنی تسبیحات 1000 1500 نہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں بیٹھے، اگر آپ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھے ہیں تو آپ اس پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ یا اللہ یہ میری مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو لذکری، میری یاد کے لیے۔ الفاظ یہ صرف ایک لفظ میں اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز بھی اسی لیے بنائی ہے کہ مجھے یاد تو کریں نا، 5 وقت تو یاد کرنا فرض ہے نا، پھر اس کے بعد جو یاد کرنا ہے نا تسبیحات وغیرہ یا نوافل وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ باقی یاد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اگر آپ بولیں تو اللہ کے لیے ہی بولیں، ٹھیک ہے، غلط کام کے لیے نہ بولیں۔ اگر آپ چلیں تو صحیح کام کے لیے چلیں، اگر آپ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، آنکھ استعمال کر رہے ہیں تو غلط چیز کے لیے استعمال نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بن جاتا ہے، اس کا ذکر بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی شکر ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں دیا ہوا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کریں کہ اس نے آنکھیں دیں، کان دیے، ان کی بھی آپ پہ اگر چاہیں تو پیمنٹ نہیں آپ کر سکتے، پوری زندگی بھی آپ لگا تو آپ ایک آنکھ کا جو ہے شکرانہ نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحت کی حوالے سے شکر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ایک تو دولت نہ ہونے پہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کریں کہ اس نے صحت دی ہوئی ہے یا فلاں فلاں چیز جو دی ہوئی ہے اس پہ۔ دوسری چیز ہے کہ اگر دولت دی ہوئی ہے تو اس پہ شکر کیا ہے کہ اس کو اتنا توازن سے استعمال کریں کہ اسراف نہ آئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، رکوع نمبر 18 مکمل ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع نمبر 19 میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔